مرزا صاحب ایک سینئر شاعر ہیں اور ایسے چند شعراء میں ہیں جنہیں عروج پر عبور حاصل ہے. جناب شکیب مرزا صاحب. لگانا ہے یہاں کہیں لگا دیں. یہ لگائیں. چلو جاتے. ہاں چلیں. انہیں تختی بھی آتی ہے، وہ سب بحروں سے واقف ہیں. نہیں آتا تو ان کو شعر ہی کہنا نہیں آتا. تو خواتین و حضرات، شعر کہنا ایک الگ بات ہے، بحریں جاننا ایک الگ بات ہے. ایک ہنر ہے جسے آپ کرافٹ کہتے ہیں، شاعری کا. ایک فن ہے، شاعری ایک فن ہے، اور یہ فنون لطیفہ میں شامل ہے. اگرچہ انگلش میں آرٹ کا مطلب ہم نے فن کیا ہے، لیکن وہ آرٹ کے اندر جو ہے وہ صرف 3 چیزیں رکھتے ہیں، ہم 5 چیزیں رکھتے ہیں اردو میں. وہ شاعری کو آرٹ نہیں سمجھتے. انگریز بت تراشی کو آرٹ سمجھتے ہیں، پینٹنگ کو آرٹ سمجھتے ہیں، میوزک کو آرٹ سمجھتے ہیں. ہم نے حرف و صوت بھی اس میں شامل کر لیا ہے. فن جو ہے عربی کا لفظ ہے، شاعری ہمیں ورثے میں عرب سے، عجم سے ہوتے ہوئے ہمارے ہندوستان پہنچی. تو ہم نے وہ فن کی حرف و صوت بھی شامل کر لیا. اس لیے علامہ اقبال صاحب نے مسجد قرطبہ لکھتے ہوئے اس میں جب وہ فن کی تعریف کر رہے ہیں مسجد کے تعمیر میں، تو اس میں وہ شعر شامل ہے: رنگ ہو یا سنگ ہو یا چنگ ہو یا حرف و صوت. تو حرف و صوت انہوں نے شامل کیا ہے. حرف جو ہے اس کو شاعری کے لیے استعمال کیا ہے، صوت آواز کے لیے، گائیکی کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو رنگ ہو یا سنگ ہو یا چنگ ہو، میوزک، یہ حرف و صوت معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو یہ فن شاعری کا خون جگر مانگتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے جتنا میں نے سمجھ لیا ہے، یا میری طرح اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے. یہ آفاقیت کو اپنے قابو میں اس لمحے کو قابو کرنا ہے جس نے پورے ٹائم پہ حاوی، ٹائم کو بیٹ کرنا ہے. غالب کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے ہیں اور دن بدن غالب ٹائم کو بیٹ کرتا جاتا ہے. کتنے شعراء اس زمانے میں ہوں گے، لاکھوں، ساتھ گنتی کے چند لوگ ہیں جو ٹائم کو بیٹ کر رہے ہیں. میری طرح راستے میں رہ جاتے ہیں. ادب کی ایک مین سٹریم ہے، اس میں پہچان بنانے کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر جتنے شاعری کے محاسن ہیں ان پہ عبور ہونا پڑتا ہے. شاعری کے جو محاسن ہیں وہ چاہے کسی زبان میں بھی ہوں. شاعری کو سب سے قدیم جو آرٹ ہے وہ شاعری کا ہے.
اس کے بعد ہی آرٹ باقی آئے ہیں. آپ دیکھیں، آپ جب سے ہیومن ہسٹری شروع ہوئی ہے، ایپک لکھنے شروع کیے ہیں، سب سے پرانا ایپک جو کھدائی میں اب برآمد ہوا ہے گلگامیش کا، بابل کے بادشاہ کا، اس کی لکھی ہوئی تختیاں بھی منظوم ہیں. ویدوں میں چلے جائیں تو ویدوں میں بھی جو وید لکھے ہیں، یجر وید وغیرہ، اس کو دیکھیں تو وہ بھی منظوم ہیں، اور انہی کے نتیجے میں مہابھارت، رامائن اور مہابھارت لکھی گئی ہے. بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس کے لیے شاعر جو ہے اس کا کام ہے، وہ پیدائشی ہوتے ہیں شاعر، بنائے نہیں جاتے. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے شاعری کی، کوئی چپس بھی نہیں ہے کہ لگا دیا جائے وہ شعر کہنا شروع کر دے. یہ ان بورن کوالٹی ہے. یہ انسان کی انتہائی نازک اور لطیف جو فیلنگ ہوتے ہیں، احساس جسے کہتا ہے، وہ جنم دیتا ہے بڑے عظیم تخیل کو، اور وہ تخیل کی پرواز اس قدر اوپر ہوتی ہے کہ اس کو پکڑ کے الفاظ کے اندر بند کرنا ایک کار دارد ہے. کیا بات ہے. آپ اپنی تخلیقی بھٹی پہ اس کو چڑھا کے ایک دن میں نہیں، ایک روز میں نہیں، اس کو سال ہا سال تک. بھائی کئی میں شعراء جو اچھے غالب ہیں، اچھے شعراء، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی ہسٹری پڑھی ہے، کو ایک ایک مصرے کی تلاش میں کئی سال انہوں نے صرف کر دیے. اور پھر اتفاق سے کسی سے ایک شعر بھی جو نکل گیا تو ایک شعر کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. 12-13 سال کا نوجوان لڑکا، استاد سر پیٹ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. اساتذہ داد دے رہے ہیں اس نوجوان لڑکے کو. تم نے کیا شعر کہہ دیا؟ یہ شعر، وہ شعر آج تک زندہ ہے. ایک شعر کہہ کے ایک استاد نے کہا تم جیتے نظر نہیں آتے بیٹے، اور وہ واقعی جوانی میں مر گیا. لیکن ایک شعر وہ زندہ چھوڑ گیا جو چلتا جا رہا ہے، وقت کو بیٹ کرتا جا رہا ہے. وہاں کے ایک مشاعرے میں گیا، وہاں مجھے بلایا گیا، وہاں بھی جو ہے میرے دوست تھے، اچھا مشاعرہ تھا. ایک لڑکے نے وہاں ایک شعر پڑھا، وہ لڑکا بھی بڑی جلدی مر گیا. سبط حسن اس کا نام تھا. میری موجودگی میں دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا. آج بڑے بڑے لکھاری اس شعر کو کوٹ کرتے ہیں، ایک شعر کو. سبط حسن، ان کو پتہ نہیں کہ سبط حسن کون تھا، میں جانتا ہوں سبط حسن کون تھا. میٹرک پاس لڑکا تھا وہ، کوئی زیادہ تعلیم نہیں. شعر کہنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں چاہیے، کوئی ماسٹر ڈگری نہیں چاہیے، کچھ نہیں ہے. وہ ساغر صدیقی اگر بہت زیادہ سڑکوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے شعر لکھتا ہے اور جناب امر ہو جاتے ہیں. استاد قمر جو سینکڑوں کو پنچ لگاتے ہیں، جب وہ لائم لائٹ میں آتے ہیں تو استاد بن جاتے ہیں، وہ استاد بن جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام، اب تو رستے بھی نہیں یاد رہے میخانے. کتنا اچھا شعر ہے، مطلب پورا اس کے اندر احساس بن گیا ہے. تو دوستو بات ہو رہی تھی، بہت لمبی چلی گی. اس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے چاہیے کہ شاعری کی، اس اردو میں شاعری کس طریقے سے آئی. میر تکی میر، اس کے ہونٹوں کی نازکی کیا گئی ہے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. آپ دیکھیں اس شعر پہ، کیا بات ہے.
ایک مشاعرے میں شامل تھا، عابد علی عابد استاد بھی وہاں موجود تھے، ناصر کاظمی بھی موجود تھا، باقی شعراء بھی لاہور کے موجود تھے. میں ان میں مبتدی کی طرح تھا، مطلب بالکل بچوں کی جیسا آپ بیٹھے ہوئے. تو اس نے ناصر کاظمی نے ایک شعر پڑھا، آدھا گھنٹہ تک عابد علی داد دیتے رہے ہیں گھٹنوں کے بال لیٹ کے، کیا کہہ دیا ناصر، کیا کہہ دیا، پاگل کر دیا. یعنی تو میں اس کی تلاش میں ہوں. شاعری میں نے کالج کے ٹائم سے شروع کی ہے، اچھے استاد تھے، ان کے ساتھ مشاعرے میں نے پڑھے. میرے یہ سب دوست تھے. جالب میرا دوست تھا، صبح شام مجھ سے ملتا تھا، باتیں ہوتی تھی، سیاسی بھی اور باقی بھی باتیں ہوتی تھی. ناصر کو میں جانتا ہوں. میرے اور دوست ہیں، یہ میرے استاد ہیں سارے، صوفی تبسم، عابد علی عابد جو ہے، فیض احمد فیض صاحب میرے گاؤں کے تھے. ان سے آخری مشاعرہ ان کے دیہات میں پڑھا. میں نے ایک قطعہ سنایا، انہوں نے مجھے داد دی. تو میرے لیے آج بھی وہ ایک تمغہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا. مطلب وہ فنکار کے نام سے ایک آزاد نظم ہے. خدا عزوجل مالک بحر و بر، تو میری ہمسری کر تو میں تیری ہمسری کر تو سکتا نہیں ہوں، مگر ایک رشتے میں تو اور میں ایک. تو بھی فنکار ہے، میں بھی فنکار. تو بھی فنکار ہے، میں بھی فنکار ہوں. تیرے شاہکار بھی میرے شاہکار کی طرح فٹ پاتھ پہ آج بکھرے پڑے ہیں. تو نہ لاچار ہے، تو نہ مجبور ہے، میں تو لاچار ہوں، ایک فنکار ہوں، ایک فنکار. یہ تھا قدم. کالج ٹائم سے ہی کوئی نظریات ایسے ملے، اساتذہ بھی کو اچھے ملے، ترقی پسندی کی تحریک تھی، نئے نئے خیالات جنم دے رہے تھے، نئے نئے لوگوں کا قبیلہ، شاعروں کا قبیلہ پیدا ہو رہا تھا، جس کے سرخیل فیض احمد فیض تھے، ساحر لدھیانوی تھے انڈیا میں، کیفی اعظمی تھے، جان نثار اختر تھے، قاسمی تھے، احمد ندیم قاسمی. ریت سے بت نہ بنائے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. کتنا خوبصورت خیال ہے، کتنی اچھی بات ہے ان کی. تو ان لوگوں کے اندر، لاہور کے اندر ایک قبیلہ تھا. میں اس قبیلے کا چپڑاسی سمجھ لیں آپ، بہت بیک بینچر تھا. میں نے اس قبیلے سے بہت کچھ سیکھا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ہم نے آپ سے سیکھا. اور ان لوگوں کی ہمارے کالج سیالکوٹ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، محسن صاحب شاگرد ہیں میرے. صوفی تبسم نہیں تھے ان لوگوں میں؟ انہوں نے ذکر کیا ابھی کیا. صوفی تبسم ان سے بھی ملاقات رہی میری. صوفی وہ بات نہ، صوفی تبسم بھی پروفیسر، لیکن یہ سب لوگ پروفیسر تھے. فیض احمد صاحب بھی پروفیسر، صوفی تبسم بھی، عابد علی عابد بھی پروفیسر تھے. یہ سب پروفیسر تھے. ہاں، تو بات ہو رہی تھی اردو شاعری کی، شاعری کی بات ہو رہی تھی. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. عابد علی عابد کی نصیحت مجھے یہ تھی کہ تم 100 شعر لکھا کرو، اس میں سے 5 باقی رکھ لیا کرو، 95 کاٹ دیا کرو.